والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کی دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اور امت کے جانساروں، ہم اور آپ مل کر آئیے اسا کا انعامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے غمگسار، سید ابرار کا خیار، نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت خیبر ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی تیری گلیوں کا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. حضرت مدنی میاں علیہ رحمت و رضوان کا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، ارے خلد بھی ہے مشتاق زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے. اور عرش معلیٰ سر پہ اٹھائے، عرش معلیٰ سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے. عرش معلیٰ سر پر اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے. ارے پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے. پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ سبت نبی ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر. سبت کہتے ہیں نواسے کو، سبت نبی ہے پشت نبی پر، پشت کہتے ہیں پیٹھ پر. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. اور آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی اے ایمان والو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائے تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات محترم، شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں، ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات محترم، جو مقام شہادت ہے وہ ایسا مقام ہے، بولتے ہیں کہ سجدہ اوروں نے کیے ان کا الگ انداز تھا. سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز تھا، لیکن اے حسین ابن علی، تو نے وہ سجدہ کیا کہ اس سجدے پر خدا کو ناچتا. تو نے وہ سجدہ کیا کہ اس سجدے پر خدا کو ناچتا. حضرات محترم، جیسا کہ ہم لوگ کل یہ سن چکے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس طریقے سے دردناک طریقے سے ان یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو جو گورنر ہاؤس تھا
وہاں پر ایک بہت ہی بلند اور اونچا ایک مینارہ بنایا گیا تھا، اور عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو سزا دیتے تھے تو وہ ایسی سزا دیتے تھے کہ لوگ اسے عبرت جانے اور آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس مینارے پر لے جا کر پھینک دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پھینکنے کے بعد میں آپ کے ہاتھ پیر کو توڑ دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ آپ کے جو ہاتھ پیر کو کاٹنے کے بعد میں آپ کا سر مبارک کاٹ کر اور کاٹنے کے بعد میں آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا، کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہادت کر دی، ان کو بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کو افسوس اس بات کا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ کوفہ چلے آئیے، جہاں کی حالت بہت ہی اچھے ہے اور خوشگوار ہے۔ جب یہاں پر ہم لوگ آئے تو یہ کوفہ والوں نے ہمارا بہترین طریقے سے استقبال کیا ہے، ہمارے ہاتھ پر 70,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کے نام کی۔ جب وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، امام حسین جو خط پڑھا خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد میں آپ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ گئے تھے، تو مکے سے پھر خط پڑھنے کے بعد میں روانہ ہونے لگے۔ تو وہاں پر کچھ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق کے لڑکے بھی موجود تھے۔ سب لوگوں نے روکا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے ایسے لوگ ہیں، ایسے بے وفا لوگ ہیں، یہی کوفہ والے ہیں، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو شہید کیا تھا، یہی وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر قتل کیا تھا، آپ وہیں پر نہ جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوفہ سے خط آ گئے ہیں اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں وہاں نہیں پہنچوں گا تو وہ لوگ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا لیکن امام حسین کوفہ میں تشریف نہیں لائے۔ امام حسین سارے اہل بیت اطہار اور سارے اہل بیت اہل خانہ کے ساتھ تشریف لے کر نکل جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، آپ چھوٹا سا قافلہ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، مقام پر آپ ٹھہر جاتے ہیں، اور مقام پر ٹھہرنے کے بعد میں حضرت قیس سے ایک خط لکھواتے ہیں، اور خط لکھانے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ اور کوفہ والوں کو یہ اطلاع کر دو، یہ بتا دو کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، امام حسین تشریف لا رہے ہیں، وہ خط بھجا دیا جاتا ہے۔ حضرت قیس جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوفہ کا عجیب و غریب منظر ہے۔ کوفہ کے اندر یزیدیوں نے ناکہ بندی کر دی ہے، سپاہی کو بٹھا دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت قیس وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت قیس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کو جب بات معلوم کرتے ہیں کہ امام حسین تو تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بدبخت ابن زیاد نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کو بھی گورنر ہاؤس پر لے کر گیا، اور اس گورنر ہاؤس سے اونچی بلڈنگ سے آپ کو پھینک دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین چھوٹا سا مختصر سا قافلہ لیتے ہوئے گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، اور مشکلوں کا سامنا کرتے چلے گئے۔ یہ بات الگ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین مجبور تھے، حالانکہ امام حسین مجبور نہیں تھے، اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ یاد رکھیں، امام حسین جب اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر آئے تھے نا، تو ان کے گھر کا سامان 70 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، 70 اونٹوں پر آپ کا سامان صرف لدا ہوا تھا، صرف اپنے اہل خانہ کا۔ جب آپ گزرتے جاتے ہیں، ابن زیاد نے ایک شخص وہاں پر موجود تھے جو بڑے ہی جنریل تھے، جن کا نام حضرت ہور تھا، ان کو بھیجا اور کہا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، آپ نے راستے ہی میں روک دو۔
حضرت حور 1000 سپاہیوں کو لیتے ہیں اور امام حسین کو روکنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، امام حسین جب راستے میں آتے ہیں تو انہیں روک لیا جاتا ہے۔ امام حسین سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے حور، میں تمہیں جانتا نہیں، تمہیں پہچانتا نہیں، تو میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں؟ اور تم لوگ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، آخرکار ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ حضرت حور فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف حکم کی تکمیل کرتے ہیں، حکم کو پورا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ امام حسین کو گرفتار کر یہاں پر کوفہ لے کر آؤ، ہم لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد میں جماعت قائم کی جاتی ہے۔ وہ حور جو 1000 سپاہیوں کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، جب قرات سنتے ہیں تو وہ بھی وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد میں امام کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حور فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور حضرت امام حسین کا محاصرہ کر لیتا ہوں، گھیر لیتا ہوں، ان کو گرفتار کرنے کا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں، اور یہ آواز یہ آتی ہے کہ اے حور، تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی، اے حور تمہیں جنت کا بلاوا ہے، اے حور تم جنتی ہو۔ حضرت حور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے ایسی آوازیں آ رہی ہے کہ اے حور تمہیں جنت کی خوشخبری مبارک ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور امام حسین ان سے فرماتے ہیں اے حور، میں یہاں پہ آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، اور ہم لوگ ہمارا یہ اہل بیت اطہار اور سارے ساتھی یہ بلاوے پر آئے ہیں، کوفہ والوں نے ہمیں خط بھیجا ہے اس لیے آئے ہیں۔ حضرت حور فرماتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد میں قافلہ کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی دیر پر آگے بڑھتا گیا۔ 3 مرتبہ حضرت حور نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ جب حضرت حور نے روکنے کی کوشش کی تو اچانک چلتے چلتے قافلہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ اونٹ آگے چلنے کا نام نہیں لیتے، آگے چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ امام حسین نے فرمایا سپاہیوں سے، اے سپاہی ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس میں سے ایک سپاہی کہتا ہے اے امام اعظم، اے سید الشہداء، یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام کرب و بلا، اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے میرے خاندان والوں، اپنا خیمہ یہی پکار دو، کیونکہ میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر نانا کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر 18 سال کے علی اکبر کو شہید کر دیا جائے گا، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر قاسم کی جوانی کو لوٹ دیا جائے گا، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر حضرت معصوم سے علی اصغر کو تیر مار کر شہید کر دیا جائے گا۔ آپ وہیں پر خیمہ کو کاٹ دیتے ہیں اور خیمہ وہیں پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے یکم پہلی محرم، پہلی تاریخ آتی ہے محرم کی، اور وہیں پر آپ خیمہ نصب کر لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ایسا نہیں، اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور ذہن کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کا جو کھانا اور پانی ختم کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے نا کہ امام حسین نے اتنا بڑا قافلہ لے کر چلے تو جو کھانا اور پانی ختم کیسے ہو گئے؟ جانتے ہو امام حسین کا کھانا اور پانی کیسے ختم ہوا؟ وہ حضرت حور جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، 1000 ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، اور امام حسین نے ایک جگہ سے اپنے مسکیجے بھرے تھے، پانی کو بھرا تھا۔ آپ نے جب وہاں پر خیمہ لگایا تو 5 محرم یا ایسا کچھ تاریخ ہوتی ہے، حضرت حور جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کا محاصرہ کرنے کھڑے تھے، وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہمیں پیاس لگی ہے ہمیں پانی عطا کر دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پانی نکالا اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ جو حور آیا ہے اسے پانی دے دیا جائے۔ یہ خاندانی رسول کی ریت ہے کہ جو بھی سوالی ان کے گھر پر جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹا۔ حضرت حور جب آئے تو ان کو پانی دے دیا گیا۔ حضرت حور نے فرمایا کہ ہمارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس علم بردار نے کہا کہ پانی ہماری ضرورت ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اے عباس، ہمارا خاندان وہ خاندان ہے، میں اس جگر گوسہ بطول کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا بیٹا ہوں، کہ جن کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تھا تو اپنا سامان بیچ کر سائل کی جھولیاں بھرتے تھے۔ میں اسی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، آج حور میرے در پر آیا ہے، سارے کا سارے پانی عطا کر دیا جاتا ہے، وہ ان کو بھی پلایا جاتا ہے، گھوڑوں کو بھی پلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے پانی کو ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 محرم کا دن آ جاتا ہے۔ جب 7 محرم کا دن آتا ہے تو ابن زیاد نے یہ تدبیر نکالی کہ کسی بھی طریقے سے اگر امام حسین کی بیعت لینی ہو تو نہر فرات ہے اس کے اوپر پہرا لگا دیا جائے، سب پانی پیے، صرف اہل بیت اطہار کے پانی کو بند کر دیا جائے۔ جب یہ بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے، جب ان کو بھوک کی شدت تڑپائیں گے تو یہ آٹومیٹک ہماری بیعت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ اپنا سر تو کڑا سکتا ہے لیکن اپنا سر کو جھکا نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ نہر فرات سے سارے کے سارے لوگوں کو پانی پینے کی آزادی ہوگی، چرند اور پرند پانی پیتے ہوں گے، سارے لوگوں کو پانی پینے کی اجازت ہوگی، سوائے 72 جانشاروں کو پانی پینے سے روک دیا گیا۔ دھیرے دھیرے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ابن سعد اور عمر وہ آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ 9ویں رات جو ہوتی ہے نا، وہ رات آ جاتی ہے، 2 دن سے بھوکے اور پیاسے 2 دن ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں وہ علی کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں، اور میں یزید کو جانتا ہوں کہ یزید فاسق اور فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ ہر طریقے کا کہ شریعت محمدیہ کو پامال کرنے والا ہے۔ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نورانی لبوں سے بوسہ دیا ہے۔ میں یہ ہاتھ کو اس ناپاک کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں، وہ بدکار کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ چاہے کچھ ہو جائے میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب 9ویں رات آتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ ہم لوگ، یہ میں تم سے مہلت مانگ رہا ہوں، یہ ڈر سے نہیں مانگ رہا ہوں، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت جی کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ریاست کریں، جی کھول کر تلاوت قرآن پاک کریں، جی کھول کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، جی کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر ذکر و اذکار کریں۔ حضرات محترم یہ بات طے ہو جاتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ جانتے ہیں وہ رات کا نام کیا ہے؟ قتل کی شب، قتل کی شب جو محو عبادت رہی۔ حضرات محترم جو 9ویں کی رات ہے وہ رات ایسی ہوتی ہے 2 دن کے بھوکے اور پیاسے سارے کے سارے اہل بیت اطہار اور خاندان رسول پر جب پانی بند کر دیا جاتا ہے، پانی کو ایک بوند بھی ان لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اتری، لقمہ بھی ایک لقمہ بھی ان لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ وہ لوگ جب رات میں عبادت کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام ربانی میں لگ جاتے ہیں۔ جب دھیرے دھیرے
دھیرے رات گزرتی جاتی ہے، رات گزرتی جاتی ہے، رات گزرتی چلی جاتی ہے کہ اچانک سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خامد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، خامد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے نواسے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، کل کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا، اے میرے نواسے تم صبر کر لینا، جب تمہارے سامنے تمہارے 18 سال کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے، اے میرے نواسے، اے میرے بیٹے تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جب تمہارے نعرہ رسالت یا حسین یا حسین، جب تمہارے بھتیجے حضرت قاسم کی جب جوانی لوٹ لی جائے، اے حسین ابن علی تم صبر کر لینا، اور انشاءاللہ ہم حسین سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل رات کا کھانا انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں ساتھ میں کھائیں گے۔ اس کے بعد میں رات گزرتی چلی جاتی ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور رات گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ اور ازواج جو خاتون ہیں پاکیزہ خاتون وہ تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو 3 دن اور ہر رات جاگ کر گزاری، اوپر سے بھوک اور پیاس کی شدت، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو 72 سال ہے وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اذان پڑھی جاتی ہے، حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد میں جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا نکارہ بجا دیا جاتا ہے، جنگ کا نکارہ بجا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھیں، اعوذ باللہ صلی اللہ صلی علی سیدنا محمد۔ جب جنگ کا نکارہ بج جاتا ہے، یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا نکارہ بج جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا، اس رات میں ایک اور واقعہ ہوا جو رات قتل کے شب جسے کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ جاؤ میدان کربلا کا ذرا نظارہ کر کے آؤ، دیکھ کر تو آؤ کہ کربلا کے میدان میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، بحر فرات کے اوپر بحرہ دے دیا گیا ہے، اور سارے کے سارے یزیدی فوج جو لشکر زرار تھا، جانتے ہو کتنا بڑا لشکر تھا؟ 72,000 22,000 لوگوں کا لشکر، اور سارے کے سارے جنگجو حضرت علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان کے اندر ایک عورت نظر آتی ہے، جو پردہ پوش عورت نظر آتی ہے۔ جب اس کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے نا کربلا کے میدان سے پتھر کو چن رہی ہے، کنکر کو چن رہی ہے، اور کنکر کو چن رہی ہے تو حضرت علی اکبر جا کر کہتے ہیں کہ مائی تم کیا کر رہی ہو؟ اے اماں جان اس کربلا کے میدان میں تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اس سرزمین سے جو کنکر ہے اس کو اٹھا رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا جب یہاں پر گرے گا تو اس کو کوئی کنکر نہ لگ جائے۔ اس کے بعد جب یہ منظر دیکھا، حضرت علی اکبر جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں، حضرت امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے علی اکبر تم نے میدان میں کیا دیکھا؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ میدان کا سناٹا ہی سناٹا ہے، نہر فرات بہرا ہے، لیکن میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میدان کربلا کے اندر ایک خاتون پردہ پوش ہے، وہ کنکر چن رہی ہے۔ جب اتنا سنا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تم جانتے ہو وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت کون عورت ہے؟ تو فرمایا کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں
وہ خاتم جنت میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اس لیے کنکر چن رہی ہے کہ کل اس کا بیٹا جب میدان لڑائی کے اندر جنگ کرتا ہوا جب شہید ہو جائے تو کہیں اس کے بیٹے کو یہ کربلا کی کنکر نہ لگ جائے، اس لیے وہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کنکروں کو چن رہی ہے۔ اس کے بعد میں جب صبح کا جب وقت ہوتا ہے، جنگ کا نکارہ بن جاتا ہے، تو وہ حور یزیدی فوج کی طرف سے آئے تھے۔ امام حسین میدان کے اندر جاتے ہیں اور میدان میں جانے کے بعد کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اے یزیدیو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں کہ جس کو نانا جان اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے خاطر نانا جان نے نماز کو سجدے کو لمبا کر دیا۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے لیے فرشتے جبریل امین جس کا جھولا جھلانا آیا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے پریشان ہونے سے حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے رونے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے تڑپنے سے صحابہ کرام تڑپ جایا کرتے تھے۔ تم یہ نہیں جانتے اے یزیدیو تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کریم کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی رسول پاک کا نواسا ہوں، میں اسی رسول پاک کا نواسا ہوں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں یہاں پر خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے بارہا بلایا گیا ہے، خط بھیجے گئے ہیں، اس لیے میں اس میدان میں تمہارے یہاں پر آیا ہوں۔ لیکن تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، تم نے بے وفائی کی ہے۔ تم جانتے ہو نواسہ رسول کے ساتھ تم نے بے ایمانی کی، ان کے ساتھ غداری کی۔ ان کی یزیدی کی فوج کے اندر جو سمر تھا، سمر رہی، وہ کہتا ہے اور گستاخانہ الفاظ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر سے فارغ ہوتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، تو حضرت حور جو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا، وہ ابن سعد سے کہتے ہیں، ابن زیاد سے کہتے ہیں کہ واقعی ہم خاندان اہل بیت سے جنگ کرنے والے ہیں، اور ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں خاندان رسول سے؟ ہم کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے نواسے کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنا سنا تھا ابن زیاد کہتا ہے تم جانتا نہیں ہے اگر ہم امام حسین کا سر کاٹ دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، تو یزید ہمیں تخت پر بٹھا دے گا، ہمیں بڑا شہر کا گورنر بنا دے گا۔ ان کے دلوں کے اندر پیسوں کا لالچ آ چکا تھا، وہ لوگ ان کے آنکھوں پر دولت کا جو پردہ ہے وہ گر چکا تھا، وہ لوگ دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو امام حسین آئے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کا نواسا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لاڈلا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم کا بیٹا ہے، امام حسن کا بھائی ہے۔ اس کے بعد میں جب حضرت حور نے یہ سنا تو ان کا جو دل ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور حضرت حور جو ہے نا وہ بہت ہی جنگجو اور ایک بہت بہترین نوجوان تھے۔ جب انہوں نے سنا تو ان کو یہ دل جو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ میدان میں اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور میدان کے بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے دیکھا اور ان کی جو لہجہ ہے وہ کانپنے لگتے ہیں، ان کا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے حور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے حور آج سے پہلے تمہارا لہجہ میں نے بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج سے پہلے تم نے بہت سی جنگ لڑی ہے، تم نے بہت اور بہت بہادری کے ساتھ تم نے جنگ لڑی ہے، بڑے بڑے بہادر کو آپ نے ہرایا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے اے حور کہ آج تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ آج تم بات کر رہے ہو تو آج تمہاری باتوں کے اندر ویسی بہادری نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت حور کہتے ہیں کہ جانتے ہو آج میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں، میں جہنم اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ ایک طرف جہنمیوں کی فوج ہے تو ایک طرف جنت کی بہاریں ہیں، ایک طرف یزید ہے کہ جس نے جو تاریخ نماز ہے جو نماز کو چھوڑ کر گیا ہے، اور ایک طرف وہ حسین ہے کہ جس کا دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبی کے اندر کھلا کرتا تھا، ایک طرف وہ یزید ہے کہ جو میخانوں میں بیٹھا کرتا تھا
ایک طرف وہ حسین ہے کہ جب بیٹھا کرتے تھے تو منبر رسول سے بیٹھا کرتے تھے، ایک طرف یزید ہے تو دوسری طرف حسین ہے، ایک طرف وہ شخص ہے جو بدکار ہے اور ایک طرف جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اب میں کش مکش کے عالم میں پڑ چکا ہوں کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو پھیر دیا تو حسینی خیمے کی طرف چل پڑے تو یزیدی کی طرف سے آوازیں آنے لگی، اے حور تم وہاں پر مت جاؤ ورنہ تمہارے خاندان کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا، تمہاری جو بچے ہیں ان کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ حضرت حور فرماتے ہیں اب میں سمجھ گیا ہوں، میں جان گیا ہوں، اب مجھے کوئی گھر نظر نہیں آتا، اگر مجھے کوئی نظر آتا ہے وہ خاندان اہل بیت کا گھر نظر آتا ہے، اب مجھے صرف جنت کا راستہ نظر آتا ہے۔ حضرت حور آتے ہیں، حضرت حور آنے کے بعد میں امام حسین سے عرض کرتے ہیں امام علی مقام پہلا میں وہ شخص تھا جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا، پہلا میں وہ شخص تھا کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کو راستہ روکا تھا، آپ کا محاصرہ کیا تھا، آپ کی گھیرا بندی کی تھی، کیا مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ امام حسین عرض کرتے ہیں اے حور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صدقے میں تم سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اس کے بعد میں حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان لالزار کی طرف جاتے ہیں۔ جو میدان لالزار کے اندر وہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تمہارا راستہ روکا تھا اے حسین ابن علی، اس قبر کربلا کے میدان کے اندر اگر سب سے پہلے آپ کو جان نثار کرے گا تو یہ حور آپ کے نام کے اوپر قربان ہو جائے گا۔ حضرت حور میدان کی طرف جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں کہ آج میرے دل کو سکون مل گیا ہے، آج میں نے نواز رسول کو راضی کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے نواز رسول کو راضی کر کر رسول پاک کو راضی کر لیا ہے، اور رسول پاک کو راضی کر کر میں نے خدا کو راضی کر لیا ہے۔ اور حضرت حور جو تھے نا وہ کوئی ایسے ویسے نوجوان نہیں تھے، بڑے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے آ کر کے پیر کانپا کرتے تھے۔ حضرت حور نے للکارا اے یزیدیو، ہے کوئی ایسا شخص جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی ایسا شخص جو حسینی خیمے سے آئے ہوئے حور کا مقابلہ کر سکے؟ ایک شخص آتا ہے جو آپ کی للکار سنتا ہے، ایک اسلم نام کا ایک شخص نکلتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ حور میں تمہیں ایک ہی بار کے اندر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت حور فرماتے ہیں ابھی تک، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اے حور تم نے بغاوت کی ہے۔ حضرت حور فرماتے ہیں کہ میں نے بغاوت تو کی ہے لیکن میں نے بغاوت ان لوگوں سے کی ہے جنہوں نے رسول پاک سے بغاوت کی ہے، اور میں نے بغاوت رسول پاک کے خاندان کے لیے بغاوت کی ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم نامی شخص جب آتا ہے میدان کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے، جب جنگ ہونے لگتی ہے وہ شخص اسلم نام کا جو پہلوان تھا وہ نیزہ اٹھاتا ہے اور پوری بہادری کے ساتھ میں حضرت حور کی طرف جب مارنے لگتا ہے، حضرت حور نے اس نیزے کو اس وار کو پکڑا اور اسی نیزے سے ایک ایسا وار کیا کہ اس کو واسی نے جہنم کر دیا، اور ایک ہی وار میں اس اسلم نامی پہلوان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حور لڑتے گئے یہاں تک کہ 20 لوگوں کو آپ نے ان کو نارے جہنم کر دیا۔ اس کے بعد میں دوڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام حسین ایک مرتبہ اور فرما دے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، ایک مرتبہ اور فرما دے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حور پھر میدان میں جاتے ہیں اور میدان میں جانے کے بعد میں پھر سے وہی جوہر دکھاتے ہیں، ایسے ایسے جوہر دکھاتے ہیں جو پہلوان آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کو واسطے جہنم کرتے چلے جاتے ہیں، مارتے چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اے یزیدیو یہ حور جو ہے کوئی ایسے ویسے بہادر نہیں ہے، اگر ان کو مارنا ہے تو ایک ساتھ مارا جائے۔ آپ کے اوپر تیر کی بوچھاریں کر دی جاتی ہے، آپ کے اوپر تیر کی بوچھاریں کر دی جاتی ہے، آپ تیر سے جب چور چور زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ تھوڑی سی زمین پر گرتے ہیں، اور زمین پر گرنے کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، حضرت حور کو اٹھاتے ہیں
اور جب حضرت حور کے پاس جاتے ہیں تو حضرت حور کی تھوڑی تھوڑی جان بچ چکی تھی. جیسے ہی حضرت حور کو امام حسین نے گود میں لیا, حضرت حور آنکھ کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے نواز رسول, ایک مرتبہ اور کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دی. امام حسین عرض کرتے ہیں اے حور, تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے حور, اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد, آزاد ہونا نام رکھا ہے. تیری ماں نے جو نام رکھا ہے وہ بالکل صحیح رکھا ہے. میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا ماں نے جیسا نام رکھا ہے آزاد, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. یہ کہتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اندر حضرت حور شہید ہو جاتے ہیں. شہادت کا جام پینے کے بعد امام حسین لاسا اٹھا کر خیمے کی طرف لاتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں کی آنکھوں میں اشک بار ہو جاتے ہیں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ تقریر کرتے ہیں. تقریر کرنے کے بعد میں جو آپ تقریر کرتے ہیں تو ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. امام حسین جب یہ عرض کرتے ہیں نا کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رسول پاک کو تم سے کیا نسبت. جب یہ کہتا ہے تو امام حسین کا دل دکھنے لگتا ہے. امام حسین کا جب دل دکھتا ہے تو حضرت اس میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام حضرت حبیب بن مظاہر تھا. آپ کی 80 سال کی عمر ہو چکی تھی. 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود وہ میدان میں چلے جاتے ہیں. جب وہ گستاخی کرتے ہیں آپ تلوار نکالتے ہیں, وہ یزیدی فوج کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. 80 سال کا جانتے ہو, 80 سال کا جب بڑا انسان ہو جاتا ہے نا وہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتا. لیکن وہ صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر جب تلوار جب نکالتے جانتے ہو ایک ہی وار کے اندر, ایک ہی حملے کے اندر حضرت حبیب بن مظاہر 65 لوگوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. واصل جہنم کر دیتے ہیں. آپ پر تیر اور نیزوں کا وار کیا جاتا ہے, آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد خیمے میں جب آتے ہیں, جب خیمے میں آپ تشریف لاتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں خیمے والوں کو, اہل بیت اطہار کو, تو ایک شخص آتا ہے. وہاں پر آگ جلی ہوئی تھی امام حسین کے خیمے کے قریب. ایک شخص آتا ہے اور کہنے لگتا ہے, یزیدی لشکر کی طرف سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام حسین, تم نے جہنم میں جانے سے پہلے یہیں پر آگ جلا لی. جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے تم نے یہیں پر آگ جلا لی. جو اتنا کہاں امام حسین کے دل کو دھکا لگتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کرامت دکھائی اور عرض کیا, یا اللہ, یہ جو شخص ہے ہمیں جہنم میں بتا رہا ہے, مولا کائنات, اسے جہنم میں جلانے سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا. اتنا کہنا تھا, آپ کے ہاتھ ابھی نیچے آئے ہی نہیں تھے. اچانک سے کیا ہوتا ہے, جو گھوڑا ہے اس شخص کا جو گھوڑا ہے اس کا جو پیر ہے وہ ایک گڈھے میں گرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو لڑکھانے لگتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. اور وہ شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کا جو پیر ہے گھوڑے کی سین میں اٹک جاتا ہے. وہ گھوڑا دوڑتے ہوئے جو خندق کی آگ جل رہی تھی اس میں جا کر کود جاتا ہے. اور وہ شخص امام حسین کو جہنمی کہہ رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی کی آگ میں جلا دیا. اور یہ عبرتناک کرامت سارے کے سارے لوگوں نے دیکھی تو بکا بکا رہ گئے. اس کے بعد میں ایک اور شخص آتا ہے, میں امام حسین کی کرامت سنا رہا ہوں. میدان کربلا کے اندر ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے امام حسین, ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح, یہ جو نہر فرات ہے اس کو ہم پی رہے ہیں. سارے لوگ نہر فرات سے پانی پی رہے ہیں, لیکن آپ کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھ لو اور سمجھ لو کہ ہمارا کتنا پاور ہے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے پیارے نواسے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں. آسمان کی طرف اپنی آواز کو بلند کیا اور عرض کیا, مولا کائنات, اس جہنمی کو دنیا ہی میں پیاسا مار. اتنا کہنا تھا
کہ اچانک سے اس کا جب گھوڑا بھاگنے لگتا ہے، جب گھوڑا بھاگتا ہے تو وہ سب سے بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، بھاگتا ہوا جب جانے لگتا ہے تو پیاس کی شدت میں تڑپنے لگتا ہے، العطش کا نعرہ لگاتا ہے۔ جب پانی اس کے منہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تو پانی نہیں پیتا اور وہ پیاسا ہی میدان کربلا کے اندر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک شخص اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کائنات اس کی ایسی موت ہو کہ عبرت بن جائے اور اس کو ناپاکی کا حالت مر جائے۔ اس کے بعد جب وہ جاتا ہے اپنے رسول کی طرف جاتا ہے، وہ قضائے حاجت اس کو لگتی ہے۔ جب قضائے حاجت کرنے کے لیے سنڈاس و پیشاب کرنے کے لیے جب جاتا ہے، جب وہاں پر بیٹھتا ہے تو اچانک سے وہاں پر ایک بچھو نمودار ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا بچھو نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں اسے ایسا ڈنک مارتا ہے کہ وہی پاخانے کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جب منظر دیکھ کر کوفہ والوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کرامت دیکھ کر اس کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بات دیگر شہادت کا لوگ جام پیتے چلے جاتے ہیں، شہادت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا منظر پیش آتا ہے، کس طریقے سے حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی کی شہادت ہوتی ہے، حضرت عباس علم بردار کس طریقے سے ان کے بازو کاٹے جاتے ہیں، کس طریقے سے حضرت قاسم کی جوانی کو لوٹا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل مسجد کے بازو میں جو پروگرام رکھا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر حضرت عباس علم بردار اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بن قلبی کی شہادت بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کا صدقہ عنایت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں امام حسین کے روزے پر بلوائے، امام حسین کی روزے کی زیارت نصیب عطا فرمائے، تمام شہداء کرام کی روزے کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے جلسہ انعقاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔